الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے
جو اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا، کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور مسجدوں میں خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ان کو مسجد میں ڈرتے ہوئے آنا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے اور قیامت والے دن بہت بڑا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کچھ خطبات سے قیامت کی علامات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں امام مہدی کے ظہور سے متعلق گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ان حالات، واقعات اور علامتوں، نشانیوں کی طرف اشارہ کروں گا، بتاؤں گا کہ جو امام مہدی کے دور میں ہوں گی، جن حالات سے پتہ چلے گا کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہنے کو تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کر بھی چکے ہیں، کچھ گزر گئے اور کچھ موجود ہیں، اور شاید ابھی تک کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اپنے آپ کو امام مہدی کے طور پر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار مرزا قادیانی نے بھی کچھ عرصہ اپنے آپ کو مہدی موعود، امام مہدی کے طور پر متعارف کروایا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی پیش گوئی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے، اس وقت کے شیوخ نے اس کا ناطقہ بند کیا، اس کو بتایا کہ مہدی کب آئے گا، کون ہوگا، اور تو جھوٹا ہے، دجال ہے، تو مہدی نہیں ہو سکتا۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، پہلے پارے کی سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے امام مہدی کے ظہور کا واقعہ ثابت کیا ہے کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ لوگ مساجد کو خرابی کا اور فتنے کا ایک گڑھ بنا چکے ہوں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیانی نام کے ایک آدمی کی پیش گوئی دی، یہ سفیانی آئے گا۔ اس کے بارے میں نعیم بن حماد، جو کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنی کتاب الفتن والملاحم کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں
کہ سفیانی بھی مسجد کے اندر عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا، اور جو انسان اسے روکنے والا ہوگا نا اس کی گردن اڑا دے گا۔ یہ سفیانی کون ہوگا؟ احادیث کے اندر اس کے بارے میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بنو قحطان قبیلے کا یہ آدمی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پوتا خالد بن یزید، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا جس کا نام یزید ہے اور اس کا بیٹا خالد ہے، اس خالد کی اولاد میں سے یہ ایک آدمی پیدا ہوگا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، لا تقوم الساعہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج رجل من قحطان، یہاں تک کہ ایک قحطانی آدمی خروج کرے گا، نکلے گا، یسوق الناس بعصا، اس کے پاس اسلحہ ہوگا، لاٹھی ہوگی، لوگوں کو اس کے ساتھ ہانکے گا۔ وفی حدیث یخرج رجل یقال له سفیانی، اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی خروج کرے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا، فی اعماق دمشق، یہ بندہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں سے خروج کرے گا؟ ملک شام کا شہر دمشق ہے، تو دمشق کی ایک بستی دور دراز کے، دمشق کے دور دراز کی ایک گاؤں سے یہ بندہ خروج کرے گا۔ اس علاقے کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی یابس ہوگا، وادی یابس سے نکلے گا یہ انسان۔ وَعَامَةٌ مَنْ يَتَّبِعُهُ مِنْ قَلْبٍ، عربوں کے اندر ایک بنو کلب قبیلہ ہے، اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ اس کی پیچھے لگیں گے، اس کی بات کو مانیں گے۔ فَيَقْتَتِلُ حَتَّى يَبْقَرَ بَطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، یہ انسان اس قدر ظلم کرے گا، قتل و غارت اس قدر زیادہ کرے گا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 میں سے 7 بندوں کو یہ مار دے گا، حتیٰ کہ عورتوں کے پیٹ کاٹ کے ان کے اندر جو بچے، ان بچوں کو نکال کے ان کو بھی ذبح کرے گا۔ فَيَجْتَمِعُ لَهُ قیس، قیس قبیلہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، فَيَقْتُلَهَا، اس قبیلے کو بھی یہ قتل کر دے گا، حتی لا یمنع ذنب طلعتا، حتیٰ کہ ایک گناہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو گناہ اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اس کے ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اور یہ خود دنیا کے اندر جو بھی کام گناہ ہو سکتا ہے نا یہ وہ کر کے دکھائے گا۔ وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي الْحَرَّةِ فَيَبْلُغُ السُّفْيَانِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ جُنْدًا مِّن جُنْدِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا، ایک آدمی خروج کرے گا جو کہ حرہ کے میدان میں اپنی فوج کو اکٹھا کرے گا، اور اس سے مراد امام مہدی ہے، اور اپنا ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے، سفیانی کے مقابلے کے لیے بھیجے گا۔ فَيَحْزَمُهُمْ، لیکن سفیانی ان کو شکست دے دے گا۔
فیسیر الیہ سفیانی بمن معه حتی اذا سار ببیضاء من الارض خسف بهم فلا ینجو منهم الا المخبر عنهم۔ پھر یہ سفیانی امام مہدی کے لشکر کو شکست دے کے امام مہدی کی طرف پیش قدمی کرے گا کہ میں خود امام مہدی کے ساتھ جا کے مقابلہ کرتا ہوں، ان سے لڑائی کرتا ہوں۔ جب یہ بیضاء نامی جگہ پر آئے گا، بیضاء نامی مقام پر پہنچے گا، ایک صحرا میدان ہے، وہاں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے لشکر کو زمین میں دنسا دے گا۔ صرف ایک یا دو بندے جو اس کے لشکر کے بارے میں خبر دینے والے ہوں گے، اللہ ان کو محفوظ رکھے گا کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لشکر کا کیا حشر ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث کے اندر جو نشانیاں ملتی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بھاری جسم والا ہوگا، موٹا تازہ، چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ ہوگا، اور اس کے ساتھ شروع میں 7 بندے ہوں گے۔ اپنے گھر میں ہے، دروازہ کھٹکھٹائے گا کوئی آدمی، یہ باہر نکلے گا، باہر 7 آدمی ہوں گے جو اس سے کہیں گے کہ ہم تیرے مشن کے ساتھی ہیں۔ ان 7 بندوں کے ساتھ یہ آغاز کرے گا، اور پھر لشکر اس کے ساتھ ملتے جائیں گے، حتیٰ کہ رومیوں کے ساتھ بھی جنگ کرے گا، رومی بادشاہ بھی سے ڈرنے لگے گے۔ پنڈلیاں اس کی پتلی ہوں گی، گردن لمبی ہوگی، رنگ زرد ہوگا، چہرے پر عبادت کے آثار نظر آئیں گے، چہرے سے لگے گا بڑا شریف النفس انسان ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک انسان ہے۔ اور شام اور مصر پر تقریباً 17 یا 19 ماہ تک یہ حکومت کرے گا، یعنی تقریباً کو 1.5 سال۔ اور مصر کے اندر زیادہ قتل و غارت کرے گا، تقریباً 70,000 بندہ صرف مصر کے اندر یہ قتل کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی گردن پہ پھوڑا نکلے گا، اور اسی کی وجہ سے یہ مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس دور کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ دوسری علامت وہ حالات و واقعات کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس دور میں دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اور یہ دریائے فرات وہ دریا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان سے، سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 4 دریا نکلتے ہیں، ان میں سے 2 باطنی ہیں اور 2 ظاہری ہیں۔ جو باطنی ہیں، ایک سیہون اور جیہون ہے 2، اور جو ظاہری ہیں ان میں سے ایک نیل ہے، دریائے مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے، اور ایک دریائے فرات ہے۔ یہ دریا ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے، 4,40,000 مربع میل پر پھیلا ہوا، 2,940 کلومیٹر لمبا، اور کئی جگہوں پر یہ تقریباً 2,000 کلومیٹر تک چوڑا ہے۔ ترکی سے یہ شروع ہوتا ہے، ملک شام کو کراس کرتا ہے، ملک عراق تک جاتا ہے، 70% اس کا حصہ عراق کے اندر ہے، تقریباً 27% اس کا حصہ ملک شام کے اندر ہے، اور باقی اسی طرح ترکی کے اندر سے ہی، ترکی کے پہاڑوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ دریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا ہے، لیکن جب امام مہدی کے ظہور کا وقت آئے گا، اس وقت اس کا پانی خشک ہو جائے گا، اور اس کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ صحیح بخاری کی 7119 نمبر اور صحیح مسلم کی 2894 نمبر روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ
حتی یحسر الفرات عن جبل من ذہب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل مئۃ 99 ویقول کل رجل منہم لعلی انا الذی اکون انجو فقال ابو صالح ان رأیتہ فلا یقربنہ۔ دریائے فرات کے اندر یہ پہاڑ جو سونے کا نکلے گا، اس پہ لوگ لڑائی کریں گے۔ اس وقت کے موجود بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ اپنی فوج لے کے آئے گا، ایک دوسرے سے جنگ کریں گے، ہر کوئی اس کوشش میں ہوگا، ہر ایک کی خواہش اور تمنا ہوگی کہ یہ پہاڑ مجھے مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی زیادہ لڑائی ہوگی، اگر 100 بندہ ہے تو 100 میں سے 99 بندے اس پہاڑ کو حاصل کرنے میں قتل ہو جائیں گے، 100 میں سے ایک بندہ بچے گا۔ اب جتنے 100 لڑنے کے لیے آئے ان میں سے ایک بچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو صالح بیان کرتے ہیں پیغمبر کائنات نے اپنے صحابہ سے کہا اگر تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ وہ پہاڑ تمہاری زندگی میں ظاہر ہو جائے، اس پہاڑ کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ وہ فتنوں کا گڑھ ہے، وہ لڑائیوں کا گڑھ ہے۔ اور تیسری علامت، اس وقت مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی اور رومی شکست کھا جائیں گے۔ اور چوتھی بڑی علامت، جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا نا، اس سال ماہ رمضان کے اندر 2 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک نشانی ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ حالانکہ تاریخ کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمہدینا آیتانی لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سے اللہ نے آسمان پیدا کیے، جب سے زمین بنائی، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 1 مہینے کے اندر دونوں گرہن لگ جائیں۔ اور بلکہ چاند کے بارے میں تو سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ چاند جب بھی گرہن ہوگا، 13 تاریخ کو، 14 کو، 15 کو، ان تاریخوں میں چاند گرہن ہوگا، اس کے علاوہ گرہن نہیں ہوتا۔ سن 2000 کے اندر ایک دفعہ شور اٹھا تھا